یعنی مجھے یہ کہنے دیجئے جملہ، رابی پیرزادہ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں آج تک ملا بھی نہیں ان سے. اس عورت نے اپنے اوپر ظلم کیا، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے صاحب. چھوڑ دیجئے آپ اللہ کے اوپر اور اس کے اوپر. اللہ تعالیٰ اس کی معافی کو قبول کرے، اس کی دعاؤں کو قبول کرے، اس کی توبہ کو قبول کرے. میں اور آپ، مجھے حق نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں یہ بات کریں، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ رابی نے اپنے اوپر ظلم تو کیا. اس سے بڑے ظالم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رابی کے عیبوں کو مزید کھول کھول کے بیان کیا، اس کی ویڈیوز کو وائرل کیا، اس کی تصاویر کو وائرل کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ مجھے یہ بتائیے. مجھے نہیں پتا کہ رابی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرے گا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو غضب ہے اس پر اس کی رحمت غالب ہے. انسان زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کرے اور پروردگار کے حضور اگر ندامت کا ایک آنسو بہا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. میں ججمنٹل نہیں ہوں کسی کے بھی معاملے میں، نہ میں کسی کے معاملے میں ججمنٹل ہونا چاہتا ہوں، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے ان لاکھوں کروڑوں لوگوں کے اوپر جو ٹویٹر پہ بیٹھ کے، جو فیس بک پہ بیٹھ کے، جو انسٹاگرام پہ بیٹھ کے، جو واٹس ایپ پہ بیٹھ کے، مختلف سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، الیکٹرانک میڈیا پہ بیٹھ کے ایک عورت نے اپنے اوپر ظلم کر لیا. آپ مزید ظلم کر رہے ہیں، اس کی ویڈیوز کو وائرل کر رہے ہیں، اس کی تصاویر کو وائرل کر رہے ہیں. کل بروز محشر آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا. کل بروز محشر آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جواب نہیں دینا. اس سے پہلے آپ کو اپنی قبر میں نہیں جانا. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کس اتھارٹی کے تحت جو ہے اس عورت کی جس نے اپنی عزت کو خود پامال کیا، آپ اس کے اندر شامل ہو گئے، اور اس طرح سے شامل ہو گئے کہ آپ نے جن کو نہیں پتا تھا ان کو بھی بتایا. اس کے چسکے لیتے تھے آپ، اس پر فتوے لگاتے تھے آپ، منفی باتیں کرتے تھے آپ نے ایک عورت کو لا کر وہاں پر کھڑا کر دیا. وہ عورت اب معافیاں مانگ رہی ہے، وہ توبہ کر رہی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ جو ہیں وہ اس بات کو سمجھنے کو کیوں تیار نہیں ہیں کہ ہمیں یہ حق نہیں ہے صاحب. اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، وہ عیبوں پر پردے ڈالتا ہے، وہ ستر پوشی کرتا ہے، وہ عیبوں کو چھپاتا ہے. اسے پسند ہیں وہ لوگ، کیونکہ سرکار کی حدیث کا مفہوم ہے تم لوگوں کے عیبوں کو چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں کو چھپائے گا.